اچھا عمار، عمران علی صاحب نے بڑے اچھے پوائنٹ ریز کیے. سو دیکھیں، ایران کے پاس ایک بڑی آپشن تو یہی ہے کہ وہ اس وار کی اکنامک کاسٹ اتنی بڑھا دے فار گلوبل بالکل. اکانومی کہ وہ آ جائے. اور آئی تھنک اگین جو دوسری بات بھی عمران علی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایران شوڈ گیو اٹ اے چانس. لیکن ہسٹوریکلی ابھی تو نہیں، یہ تو ایک کانٹریکٹ مطلب معاہدہ ہے جس پہ یو ایس اور اس کے اتحادی عمل نہیں کر رہے. مطلب پچھلے 70-80 سال کی ہسٹری بھری پڑی ہے، بلکہ اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو وہ سو تو آپ کے خیال سے ایران کے لیے اب کتنا مشکل ہوگا اس سچویشن کو ہینڈل کرنا؟ دیکھیے مشکل تو بہت ہے. ایران کے لیے دو تین پرابلمز ہیں. ایک تو ظاہر ہے جو اسرائیل اور امریکہ کی کمبائنڈ ملٹری پاور ہے وہ دنیا کی آپ سمجھ لیں اس وقت جو ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ان ممالک کے پاس ہے، اور بے وہ شک. ایران کے پاس اس طرح کی ایئر فورس بھی نہیں ہے، تو جو اسکائز کے اوپر بہت حد تک ان کی منوپلی ہے. لیکن جو ان کی میزائل ٹیکنالوجی ہے ایران کی، اس نے ثابت اپنے آپ کو کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشر ڈال سکتی ہے، خصوصی طور پہ اسرائیل کے اوپر، اور جس طرح سے فوجی اڈوں پہ انہوں نے حملہ کیا. اب دوسرا جو ایک بڑا پرابلم ہے ایران کے لیے کہ ایران کے پاس جو ایلائز ہیں خطے میں وہ زیادہ تر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. تو مثال طور پہ انصار اللہ ہے، حزب اللہ ہے، حماس ہے، عراق کے اندر ملیشیاز ہیں. تو جو گورنمنٹس ہیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ اس پورے خطے کو جو کارو آؤٹ کیا ہے پچھلے 100-150 سالوں سے، وہ اسی طرح سے کیا ہے کہ یہاں پہ جو ساری گورنمنٹس ہیں وہ بنیادی طور پہ، جس طرح میں شروع میں کہا کہ وہ انہوں نے فوجی اڈے اسی لیے دیے ہوئے ہیں تاکہ یہاں کے جو وسائل ہیں وہ امریکن بینکس میں جائیں، مغربی بینکس میں جائیں. پورا پیٹرو ڈالر کا جو سارا سسٹم ہے وہ یہی ہے کہ جی یہ جو ہمارے جو ریسنٹ ہسٹری دولت میں ہے عراق ہمارے، بہت بڑی ایگزامپل ہے. عراق بہت بڑی اگزامپل ہے. اور ہمارا جو اپنے نہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بن سکیں، نہ انڈسٹری بن سکے، نہ ٹیکنالوجی بن سکے، تو ہم اس طرح سے اپنی طاقت جو اپنی سالمیت ہے اس کو ہم اسرٹ کر ہی نہ سکیں. پورا سسٹم ڈیزائنڈ ہے اس کے لیے. تو ایران کے پاس جو اسٹرینتھ ہے وہ ایک طرح سے جس طرح ورکر کے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے نا کہ وہ اسٹرائک کر لے. اسٹرائک پہ جب آپ چلے جاتے ہو تو جو سارا فلو ہے سسٹم کا وہ رک جاتا ہے، اس کا نقصان ہونے لگ جاتا ہے سرمایہ دار کو. جو آپ آبنائے ہرمز میں بھی آپ نے دیکھا، اور اگر اسکیل بھی کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ایک اسٹرائک تھی کہ اگر ہمیں نہیں کچھ مل رہا تو ہم آپ کو بھی نہیں لینے دیں گے. اس کی کاسٹ جو ہے ایونچولی وہ جب عام امریکن ٹیکس پیئر ہے، سب سے امپورٹنٹ کیونکہ یہاں پہ امریکن ہیں، انفارچونیٹلی امریکن لائفز جو ہیں دنیا میں ان کا اوپینین زیادہ میٹر کرتا ہے. امریکن پبلک اوپینین جو ہے بہت تیزی سے جنگ کے خلاف ہوئی جیسے ہی تیل کی قیمت اوپر گئی. اچھا اگر وہ جاتی ہے تو امریکن پبلک اوپینین، اب مقابلہ یہ ہے کہ کتنی دیر تک ایران کی جو ملٹری ہے مائٹ وہ ہولڈ کر سکتی ہے اور کتنی دیر تک امریکن پبلک اوپینین ہولڈ کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ 1-1.5 ماہ مزید بڑھ جاتا ہے اور امریکن پبلک اوپینین مزید خلاف ہو جاتی ہے اور ایران کسی طرح اس کو ہولڈ کر لیتا ہے، تو پھر بہت بڑا پرابلم ہے امریکہ کے لیے. کیونکہ امریکہ کے اندر نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، اور جتنی ان پاپولر ہو چکی ہے ٹرمپ انتظامیہ، اگر وہ الیکشن میں ووٹ مانگنے اس ٹائم پہ جاتے ہیں جب تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس کا مطلب ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، انفلیشن ہو رہی ہے، تو وہ یہ بڑے اہم الیکشن آ رہے ہیں، وہ الیکشن ہار جائے گی. آن دی ادر ہینڈ ایران کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اس کے پاس آپشن بھی کوئی اور نہیں ہے ماسوائے فوجی اڈوں کو اٹیک کرنے کی، کیونکہ یہی فوجی اڈے استعمال ہو رہے ہیں. لیکن لانگ ٹرم میں آپ نے ان ممالک کے ساتھ رہنا بھی ہے، اور فوراً تو کوئی اگر انقلاب نہیں آتے، مثال کے طور پہ کوئی گورنمنٹس اوور تھرو نہیں ہوتی آپ کی خلیجی، تو پھر آپ کو ان کے ساتھ رشتہ بھی کوئی قائم کرنا ہے. اب وہ کس قسم کا رشتہ ہوگا، یہ مین سوال ہمارے لیے یہ آئے گا. کیونکہ اتنی مجھے کلیئرٹی ہے آئی تھنک پوری دنیا کو آ چکی ہے کہ ایران کی حکومت کا تختہ نہیں الٹا جائے گا. ایران کی عوام، ہم نے بھی دیکھا تدفین کے موقع پہ لاکھوں لوگ جس طرح نکلے ہوئے تھے، اس کے باوجود کہ بم گر رہے تھے، تو وہ کلیئر تھا کہ لوگ کدھر ہے ایرانی عوام. لیکن اب باقی خلیجی ریاستیں بھی اگر قائم رہتی ہیں اور خلیجی ریاستوں پہ ابراہیم ایکارڈز کا جو پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر کیا نیا رشتہ بنے گا. ایرانی صدر نے پاکستان آ کے کہا تھا کہ جی ہمیں ایک نیا ریجنل سیکیورٹی انفراسٹرکچر بنانا چاہیے، اور میں اس کی طرف جانا ہوگا، لیکن وہ بہت پیچیدہ ہوگا. پاکستان کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا کیونکہ پاکستان ایران سے بھی بات کر رہا ہے اور سعودی اور کویت کے بھی قریب ہو گیا. سو
یہ کمپلیکس ایک نیگوسیشنز ہوگی کہ کس طرح آہستہ آہستہ یہ خطہ جو ہے کہ ان کو یہ ریئلائز ہو کہ امریکی فوجی اڈے آپ کو سیکیورٹی نہیں انسیکیورٹی دیتے ہیں، اور لوکل جو ریجنل سیکیورٹی پیکٹس ہیں وہ بہتر ہیں. لیکن ایران کے اوپر اعتماد ان ممالک کے لیے کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ یہ آپس میں پراکسی وارز کے طور پہ بہت عرصے سے لڑتے رہے ہیں. اس میں میری پوزیشن جو ہے آپ کو معلوم ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، کیونکہ یمن کے اندر جو پراکسی وار ہے وہ آج سے نہیں، اور 1960 سے سعودی عرب کر رہا ہے، اور اس نے تباہ کیا ہے یمن کو، بار بار تباہ کیا ہے، اور قحط کی حد تک تباہ کیا ہے. یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ ہنگر واز یوزڈ ایز اے ویپن، یعنی کو ایک ہار کے طور پہ استعمال کیا تھا یمن میں، اس حد تک تباہی کی. تو اس کے خلاف انصار اللہ نے پوری مزاحمت کی، لیکن کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے کوئی نہ کوئی مفاہمت کرنی پڑے گی تاکہ اس خطے کے جو تضادات ہیں اس کو اسرائیل استعمال نہ کرے. اگر امریکہ پیچھے ہوتا ہے اور یہاں کی ہم آپس میں تھوڑی مفاہمت کر لیتے ہیں تو اسرائیل کے پاس جو منور کا سپیس ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. ان کی جو چالیں ہیں وہ بہت حد تک جو ہیں پیچھے چلی جائیں گی. اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، لیکن یہ واحد راستہ یہی ہے کہ امریکہ نیچرلی اس خطے سے تھوڑا سا پیچھے ہوگا اگر رجیم چینج نہیں ہوتا ایران میں. پبلک اوپینین بھی پیچھے کرے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ایک دم سے امن آ جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اندرونی طور پہ ہماری لڑائیاں اس خطے کے اندر بڑھ جائیں. تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان جیسے ممالک سنجیدہ رول ادا کریں، ہر ملک سے بات کریں، اور کسی طرح جو عرب سٹیٹس ہیں اور ایران ہیں ان کے تعلقات بہتر ہوں ان دا لانگ رن، کیونکہ اس کے بغیر کسی بھی قسم کا جو پائیدار امن ہے وہ بہت مشکل ہے.